جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسم متمکن کی آخری قسم سے متعلق ہم گفتگو کریں گے، یعنی 16ویں قسم کے بارے میں۔ وہ ہے وہ جمع مذکر سالم جس کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو۔ 16ویں قسم ہے جمع مذکر سالم جس کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو۔ جیسے ایک لفظ ہے مسلمیہ، اسکرین کی طرف ہم چلتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ الدرس السادس والستون، 66واں سبق، اسم متمکن کا بیان، نمبر 16۔ آج آخری قسم ہے اسم متمکن کی، جمع مذکر سالم مضاف الی یاء متکلم، یعنی وہ جمع مذکر سالم جو یاء متکلم کی طرف مضاف ہو۔ جمع مذکر سالم کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، وہ جمع جس میں جمع بناتے وقت واحد کا وزن برقرار رہے، واحد میں جو حروف کی ترتیب ہے وہ ٹوٹے نہ۔ جیسے مسلمیہ، یہ ہے جمع مذکر سالم جس کی اضافت کی گئی ہے یاء متکلم کی طرف۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب حالت رفعی میں واو تقدیری ہوتا ہے، یعنی واو کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ واو مقدر ہوتا ہے، وہ واو نظر نہیں آتا۔ اور حالت نصبی و جری میں یا مفتوح ما قبل مکسور ہوتا ہے، یا خود مفتوح ہے اور اس سے جو پہلے حرف ہے، یا سے پہلے والا حرف، وہ مکسور ہے، اس پر زیر ہے۔ دیکھیے اگر بغیر یا کی طرف اضافت کیے ہوئے آپ جمع مذکر سالم کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے جاء مسلمون، رأیت المسلمین، مررت بمسلمین، تو گویا یائے متکلم کی طرف اضافت کیے بغیر اس کا اعراب واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح ہے۔ حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہے۔ جاء مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین، بعینہ ہی وہی اعراب یہاں ہے لیکن وہ تقدیری ہے، اعراب لفظوں میں ظاہر نہیں ہے۔ حالت رفعی میں واو تقدیری ہوتا ہے، یعنی واو ساکن ما قبل مضموم تقدیری، اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مفتوح، یا خود مفتوح ہے اور اس کا ما قبل مکسور ہے، یا ما قبل مکسور۔ جیسے حالت رفعی کی مثال جاء مسلمیہ، اب یا متکلم کی طرف اضافت کی وجہ سے یہ مسلمیہ ہو جائے گا۔ جاء مسلمیہ، میرے مسلمان آئے۔ حالت نصبی کی مثال رأیت مسلمیہ، میں نے اپنے مسلمانوں کو دیکھا۔ حالت جری کی مثال مررت بمسلمیہ، میں اپنے مسلمانوں کے پاس سے گزرا۔ اب دیکھیں تینوں حالتوں میں مسلمیہ 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 ہے، لیکن ہم کہیں گے حالت رفعی میں واو تقدیری ہے اور حالت نصبی اور جری میں یا مفتوح ما قبل مکسور، اس کا اعراب ہے حالت نصبی اور جری میں۔ اب نیچے سمجھیے، یہ جو مسلمیہ ہے حالت رفعی میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں، یہ اصلا مسلمیہ نہیں تھا۔ اس کی اصل ترکیب، اس کی اصل صورت کیا ہے، اصل شکل اس کی کیا ہے، وہ نیچے دی جا رہی ہے نوٹ کے تحت، اس کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ نوٹ: مسلمیہ حالت رفعی میں اصلا مسلمون یا تھا، گویا مسلمون الگ لفظ ہے اور یا متکلم الگ ہے، گویا یہ دو لفظ ہیں، مسلمون اور یا ضمیر۔ پھر کیا ہوا؟ اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اضافت کی وجہ سے جمع کا نون گر جاتا ہے، تو مسلمون کے اندر جو جمع کا نون تھا وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ جب وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا تو باقی بچا مسلمویا۔ کیا بچا؟ مسلمویا، یعنی مسلمون میں سے بچا مسلمو اور پھر بچا یا، یہ تو مسلمویا ہو گیا۔ چونکہ اب یہاں دو سا مسلمو، چونکہ دو ساکن یعنی واو اور یا کے جمع ہونے کی وجہ سے اصل میں مسلمو یا بھی کیا بلکہ مسلمو ہی ہو گیا۔ یا کو آپ ساکن ہی رکھیں، تو مسلمو اور یا ساکن، چونکہ دو ساکن حروف یعنی واو اور یا کے جمع ہونے کی وجہ سے لفظ کی ادائیگی میں دشواری تھی،
یعنی واو اور یا کے ایک ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے لفظ کی ادائیگی میں دشواری تھی. مسلموئی، جاء مسلموئی، رأیت مسلمی، مررت بمسلمی، تو گویا اس میں دشواری تھی لفظ کی ادائیگی میں. اس لیے ہوا کیا، اس لیے واو کو بھی یا سے بدل دیا گیا. مسلمو یا میں جو واو تھا اس کو بھی ہم نے کس سے بدلا، یا سے. واو کو بھی یا میں تبدیل کر دیا گیا، گویا اب دو یا جمع ہو گئے. تو جب ایک جنس کے دو حروف جمع ہو جاتے ہیں تو ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر ادغام کر دیا جاتا ہے. تو ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیا گیا. اس قاعدے کے تحت ایک یا کو دوسرے یا کے ساتھ ملا دیا گیا، ادغام کر دیا گیا. اور پھر یا کی مناسبت کی وجہ سے، یا کی مناسبت کی وجہ سے میم کا جو پیش ہے مسلمو، اس میں جو میم کا پیش ہے اس کو زیر سے بدل دیا گیا حالت رفعی میں. تو میم کا جو پیش ہے مسلمو میں، اس پیش کو زیر سے بدل دیا گیا جیسا آگے بتایا جا رہا ہے. اور یا کی مناسبت سے، اس لیے کہ عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ یا سے پہلے کسرہ ہی آئے گا، یا سے پہلے پیش نہیں آئے گا. زبر تو آ سکتا ہے لیکن پیش نہیں آ سکتا. مناسبت سے اس سے پہلے والے میم کو زیر دیا گیا، جو میں نے ابھی بتایا آپ کو مسلمو میں جو پیش تھا میم پر اس کو زیر سے بدل دیا گیا تو مسلمیہ ہو گیا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو مسلمیہ اصل میں مسلمون یا تھا، تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، مسلموئی ہو گیا. پھر واو ساکن کو یا سے بدل دیا گیا تو دو یا جمع ہو گئے، ایک یا کو دوسرے یا میں ملا دیا گیا. پھر یا کی مناسبت سے میم پر جو ضمہ تھا اس کو کسرہ سے بدل دیا گیا. اس طرح سے یہ مسلمیہ ہو گیا. یہی قاعدہ ہر اس جمع مذکر سالم میں جاری ہوگا جس کی اضافت یا متکلم کی طرف کی گئی. ہر اس جمع مذکر سالم کا یہی ہوا، اس میں یہی طریقہ کار ہوگا جس جمع مذکر سالم کی اضافت یا متکلم کی طرف کی گئی ہو. جیسے ایک لفظ ہے یہاں مشارکیہ، یہ اصل میں تھا مشارکون. اسی طرح سے مکاتبیہ، یہ اصل میں تھا مکاتبون یا، یعنی یا الگ ہے. اسی طرح سے مشارکیہ میں مشارکون یا، تو یا الگ تھا. اب کیا کر دیا گیا، جس طرح سے اوپر ہم نے مسلمون میں سمجھا بعینہ ہی اسی قاعدے کو آپ یہاں بھی جاری کر دیجئے کہ مشارکون یا تھا. پھر جب ہم نے مشارکون کی اضافت کی یا کی طرف تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. اب واو اور یا دو جمع ہو گئے تو واو کو ہم نے یا سے بدل دیا. دو یا جب ایک جنس کے جمع ہو گئے، ایک جنس کے دو حروف جمع ہو گئے، ایک کو ہم نے دوسرے کے ساتھ ملا دیا، مشرکیہ ہو گیا. اب چونکہ آخر میں یا ہے، یا سے پہلے پیش آ رہا ہے جس کی ادائیگی میں دشواری ہے، تو پیش کو، کاف کے پیش کو زیر سے بدل دیا گیا. اس طرح سے یہ مشرکیہ ہو گیا. بعینہ ہی یہی آپ سمجھے مکاتبیہ میں، یا اصل میں مکاتبون یا تھا. تو سب سے پہلے جو مکاتبون، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے. جب ہم نے مکاتبون کی اضافت کی یا کی طرف تو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. اب واو اور یا، واو ساکن کو بھی یا سے بدل دیا گیا. اب دو یا جمع ہو گئے، ایک یا کو دوسرے یا میں ادغام کر دیا گیا تو پھر مکاتبیہ ہو گیا. با کا جو پیش تھا اس کو ہم نے یا کی مناسبت سے زیر سے بدل دیا تو مکاتبیہ ہو گیا. یہی بات یہاں کہی گئی ہے. یہی قاعدہ ہر اس جمع مذکر سالم میں جاری ہوگا جس کی اضافت یا متکلم کی طرف کی گئی ہو. جیسے مشارکیہ اور مکاتبیہ جو اصل میں مشارکون اور مکاتبون تھے، یعنی حالت رفعی میں یہ مشارکون تھے یا ملانے سے پہلے، اور مکاتبون حالت رفعی میں یا ملانے سے پہلے مکاتبون تھا. پھر جب ہم نے اس کے ساتھ یا کو ملا دیا تو اس میں وہ ساری تبدیلی ہو گئی جس کے بعد وہ مشارکیہ اور مکاتبیہ بن گیا. بس اس تفصیل کو اچھی طرح سے سمجھیے. یہیں پر آج کا سبق مکمل کیے دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ